میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی. میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی. اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے. ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی. نظر پاک ہو جاتی ہے تو پھر دل پاک ہو جاتا ہے. 40 دن تک جو شخص اپنی نگاہ کو مکمل پاک کر لے اس کو نماز کا حاض آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سرود آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت آنی نہیں. 40 دن بڑے نہیں ہوتے، یہ مشق کر کے دیکھنی چاہیے. تو اس لیے جب نظر پاک ہوتی ہے تو عبادات میں حاض، لطف اور سرور ملتا ہے. نظر پاک ہوتی ہے تو پھر خیال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں. نظر پاک ہوتی ہے تو پھر سوچیں بھی مثبت آتی ہیں. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور جو دن خیریت سے گزرا اور عافیت کی گود میں نیند لینے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو وہ شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں کہ مالک تیری توفیق سے مجھے خیریت سے یہ دن گزارنا نصیب ہوا. ہم کہتے ہیں سجدے ہم کریں گے، رکوع ہم کریں گے. کربلا کے دن رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا ذرا جھانک کر کے حسین کے سجدے کی باقی ادا کو دیکھو اور لاؤ سارے سجدے اور حسین ابن علی کے سجدے کو دیکھو. سرخروئی کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ سجدے کے یہ بھی انداز ہوتے ہیں. حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا؟ جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا. تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے. اس کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے. فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا. لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے. اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. سب سے قیمتی شے انسان کی عزت ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش پڑی ہو اور کیچڑ ہو اور کوئی بندہ پھسل کے گر جائے تو وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ آئی ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھتا مجھے کس نے دیکھا تو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اس کو اپنی جان سے عزیز اپنی عزت ہے. تو مت کسی کی عزت پہ انگلی اٹھائیں، مت کسی کی تذلیل کا سبب بنے، مت کسی کی رسوائی کا ذریعہ بنے. دیکھیے جب اللہ روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا. اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بند نہیں کرتا. سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. چاند کو منع نہیں کیا جاتا فلاں کے آنگن میں چاندنی نہیں بکھیرنی. آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک نہیں دیے جاتے. جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے. اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں. تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے. بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے. تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے. ان کے بعد جب انسان کے اندر ندامت کا اظہار ہوتا ہے، وہ جو آنسو ٹپکتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، میں اتنا گناہگار، میں پاپی، میں مجرم، میں میلا اتھرو. جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اتنا برا شخص ہوں تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں. تو اس کو پسند ہے کہ جب بندے اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں، اس کے حضور معافی مانگتے ہیں، تو مت کسی کو حقیر جاننا کہ یہ گناہگار ہے، نہ جانے اس کا انجام کیا ہو. جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا. تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے. تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا
और छोटे छोटे गुनाहों को पढ़ता रहेगा। जब वो सारे गुनाह पढ़ चुकेगा और किताब खत्म होगी तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, मेरे बंदे तूने ये जितने गुनाह पढ़े हैं मैंने सबको बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया। तो बंदा कहेगा, अल्लाह अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह रहते हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं। फदाहिक नबी हत्ता बदत अनियाबहू, हुजूर जब ये बयान फरमा रहे थे तो हुजूर इतना मुस्कराए कि सहाबा ने हुजूर की दाढ़ें देख ली। तो पहले वो बड़े बड़े गुनाह छोड़े जा रहा था, लेकिन जब अल्लाह फरमाएगा कि मैं तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया, वो कहेगा अभी तो बड़े बड़े गुनाह रहते जो मैंने अभी पढ़े ही नहीं। तो जब कोई बंदा उसके हुजूर तौबा करता है, अल्लाह ये नहीं देखता इसने गुनाह कितने किए हैं, ये देखता है बंदा आया मेरी चौखट पे है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा।